علیکم، میں امداد سمرو۔ بہت بڑے معاملات چھیڑ دیے گئے ہیں، چھڑ چکے ہیں بڑے معاملات۔ وفاقی کابینہ کو غیر جانبدار بنانے کا مشن، اب یہ مشن امپاسبل ہے یا مشن پاسبل ہے، لیکن یہ مشن چل پڑا ہوا ہے۔ اس مشن کے اوپر عمل ہونا یا اس کی طرف چلنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ کابینہ کو غیر جانبدار بناؤ، تاکہ لیول پلینگ فیلڈ کا تاثر جو ہے وہ نظر آنا چاہیے، وہ دکھنا چاہیے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے، تاکہ یہ چیخ و پکار نہ ہو۔ چیلنج نواز شریف صاحب کے لیے ایک بہت بڑا، انتخابات ڈیلے نہیں ہوں گے، انتخابات جو وقت بتایا گیا تھا، مقرر کیا گیا تھا، اس پر ہوں گے۔ نواز شریف صاحب کی سوچ جو بھی ہو، بلاول بھٹو زرداری کے خدشات جو بھی ہوں، یا صدر عارف علوی قوم کو جو مرضی کہتے پھریں، کہہ دیا گیا ہے کہ انتخابات اس وقت ہوں گے جب ہم نے کہا تھا یا جو وقت ہم نے بتایا تھا۔ یہ سارے معاملات، ان معاملات پر بات کرنے سے پہلے گزارش اپنے دیکھنے والوں سے، جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل سبسکرائب کریں۔ ویلاگز پسند آئیں تو لائک اور کمنٹ بھی ضرور کریں۔ تو جناب، سیدھا اس وقت دو چیزیں چل رہی ہیں: انتخابات، نواز شریف، لیول پلینگ فیلڈ، بلاول بھٹو کے بیانات، صدر عارف علوی چیف جسٹس آف پاکستان۔ یہ مختلف چیزیں جو ہے وہ بیانات اور اقدامات کی شکل میں۔ چیف جسٹس تو بیانات نہیں دے سکتے، وہ تو اقدامات کر رہے ہیں، لیکن ان کے خلاف جو کچھ ہوتا رہا اس میں بھی بہت کچھ اب وہ جو کہتے ہیں اپنا ایک بیان ایک دن بعد واپس لیا جا رہا ہے۔ پہلے تو پریس کانفرنسز ہوتی تھیں، پی ٹی آئی کی پوری کابینہ پریس کانفرنس کرتی تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف۔ اب کہا جا رہا ہے نہیں، دیکھیں یہ تو ریفرنس ہمارا تھا ہی نہیں۔ عمران خان نے بھی کہا وہ میری غلطی تھی، وہ تو مجھے فروغ نسیم نے دے دیا تھا۔ صدر عارف علوی کسی زمانے میں اس ریفرنس کو اپنا فخریہ ایک قدم قرار دیتے تھے، فخریہ پیشکش تو وہ فیض حمید کا تھا ریفرنس، لیکن فخریہ اقدام جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان اور ان کے صدر عارف علوی صاحب کا تھا۔ اب سارے اس کمبل سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہے، کمبل جان نہیں چھوڑ رہا۔ وہ کہہ رہا نہیں بھائی، آپ لوگوں نے یہ ریفرنس دائر کیا تھا، آپ لوگوں کے دستخط ہیں، اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی مجھے فیض حمید نے بھیجا تھا، یا مجھے جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھیجا تھا، یا مجھے عمر عطا بندیال نے کہا تھا، یا مجھے ثاقب نثار نے کہا تھا، یا مجھے کھوسا نے کہا، کسی کا نام لے کر آپ اب یہ نہیں، کیونکہ جو اتھارٹی ہوتی ہے ذمہ دار وہ ہوتی ہے۔ میں کل کو یہاں بیٹھ کے ڈپٹی کمشنر لاہور کو کہہ دوں کہ یار یہ سڑک جو ہے نا اس کو بند کر دو، یہ رش ہوتا ہے، میں نے یہاں سے گزرنا ہوتا ہے، لہٰذا یہ سڑک صرف میری ایک گاڑی کے لیے چلا دو، یا میں پیدل واک کر کے چلنا چاہ رہا ہوں، یہ سڑک بند کر دو، تو ڈپٹی کمشنر بند کر دے۔ کل کو کوئی پوچھے کہ وہ کہے گا وہ تو فی الحال صحافی سی انہیں کیا سی میں نے نا، تو بندہ پوچھے گا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اتھارٹی تو آپ ہیں نا، آپ وہ جو صحافی کی ایک ناجائز ڈیمانڈ تھی آپ نے پوری کیوں کی؟ آپ نہ پوری کرتے۔ تو اسی طرح ایک بندہ جو اتھورائزڈ نہیں تھا، جس کا یہ دھندا نہیں تھا، جس کا یہ کام، دھندا ضرور تھا، کام نہیں تھا۔ کام اور دھندے میں فرق ہوتا ہے، کیونکہ اس طرح کا دھندا جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں نا انڈین موویز میں، گندا ہے پر دھندا ہے، یہ وہ والا دھندا۔ تو کام ان کا نہیں تھا۔ اب عارف علوی صاحب نے ایک انٹرویو دیا کسی ایک چینل کو، ادھر وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ایک روز پہلے انٹرویو دیتے ڈیفینڈ کر رہے ہیں، وہ صحافی کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں، وہ انٹرویو کرنے والے کے اوپر، اور وہ شاید ان کی تیاری نہیں تھی۔ انہوں نے وہ کہا کہ جی سوال پوچھا کہ جی ریفرنس آپ نے کیوں بھیجا تھا؟ انہوں نے کہا ریفرنس کیوں نہ بھیجتا میں، ریفرنس میں سارا کچھ مواد تھا۔ انہوں نے کہا وہ تو انہوں نے جو آپ نے جن پراپرٹیز کے اوپر ریفرنس بنایا تھا وہ پراپرٹیز تو انہوں نے ڈکلیئر کر رکھی ہوئی تھی۔ تو عارف علوی صاحب کہتے ہیں نہیں، تو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیوں دیا؟ انہوں نے کہا پھر سپریم کورٹ نے ریفرنس کیوں ختم کیا؟ انہوں نے کہا بس ویسے ہی سپریم کورٹ کی مرضی تھی، سپریم کورٹ سے پوچھیں۔ اچھا، ثبوت خود نہیں دیے، وہاں پہ ڈھٹائی کے ساتھ علوی صاحب کھڑے رہے کہ ریفرنس جائز تھا، ریفرنس میں سارا کچھ تھا۔ پھر حامد میر کے ساتھ اگلے دن انٹرویو ہے، کہتا ہے ریفرنس میں نے تو نہیں بھیجا تھا نا، ریفرنس میں کیا تھا مجھے پتہ نہیں ہے۔
میرے پاس آیا تھا، میں نے اس کا کچھ تو کرنا تھا نا، میں نے اس کا کچھ تو کرنا تھا، یا ادھر بھیجنا تھا یا ادھر بھیجنا تھا. تو بھائی ادھر بھیجنے کے بجائے مسترد کر دیتے. اب اس پر بات پر فخر کر رہے ہوتے، اترا رہے ہوتے. کم از کم اتنی ضلالت تو نہ اٹھاتے نا صدر مملکت کے عہدے پر بیٹھے ہوئے. ایک دن ایک بات کرتے ہیں، دوسرے دن کہتے اس میں تھا ہی کچھ نہیں. تو تھا یا نہیں تھا مجھے کیا پتا، وہ میں نے بھیج دیا، میں نے بھیجنا تھا. پہلے کہتے تھے کہ جی نہیں ہم نے بھیجا ہے، پھر کہتے ہیں کہ جی نہیں وہ تو ہمیں کسی اور نے بھیجا ہے. اب تو کہتے ہیں عمران خان نے بھی کہہ دیا ہے کہ انہوں نے نہیں، ان کو کسی اور نے بھیجا ہے. مطلب کتنے عجیب و غریب قسم کے لوگ اس ملک پر مسلط رہے ہیں. الوی صاحب تو ابھی بھی ہیں، ظاہر ہے جب تک ہوں گے اس میں ایوان صدر میں. ایک اور بات ہے ان کی اس پر، اب وہ الیکشن سے متعلق انہوں نے کہا کہ جی جو انتخابات تھے انہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے، وہ میں نے تاریخ پنجاب کے خیبر پختونخوا کے انتخابات بیچارے تو ان کے متعلق تو کسی نے بات ہی نہیں کی تھی. وہ میں نے تاریخ دی تھی تو اس پر انتخابات نہیں کروائے تھے، یہ نہیں کروائے تھے. اب بھی مجھے نہیں لگتا کہ جنوری میں انتخابات ہوں گے. اب اس پر جناب یہ پھرا سا بڑا یہ الیکشن کمیشن نے جاری کیا ہے، اور الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جناب صدر صاحب یہ میں تشریح کر رہا ہوں اس بیان کی کہ قوم کو گمراہ مت کریں، ہماری تیاریاں مکمل ہیں، انتخابات جنوری میں ہی ہوں گے. جو جنوری میں الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے وہ ہے 28 جنوری. پریس ریلیز میں کیا کہتے ہیں جی الیکشن کمیشن والے، ترجمان الیکشن کمیشن، وہ یہ کہتے ہیں کہ محترم صدر کے کل بروز بدھ ایک پرائیویٹ چینل پر انٹرویو کے دوران الیکشن کے انعقاد کے بارے میں کمنٹس کی وجہ یہ تاثر گیا ہے کہ الیکشن ملتوی ہو جائیں گے. الیکشن کمیشن اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے اس کی پرزور تردید کرتا ہے. الیکشن ملتوی ہونے کا کوئی امکان نہیں. اس سلسلے میں کمیشن پہلے ہی واضح کر چکا ہے. حلقہ بندی کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے. اعتراضات دائر کرنے کا دوسرا مرحلہ کل یعنی 27 اکتوبر 2023 کو مکمل ہو جائے گا. اس کے ساتھ ہی ابتدائی حلقہ بندیوں پر اعتراضات کی سماعت الیکشن کمیشن 31 اکتوبر سے شروع کرے گا اور 30 نومبر 2023 کو الیکشن کمیشن حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست جاری کر دے گا. الیکشن کے انعقاد کے لیے الیکشن پلان کے مطابق الیکشن کمیشن کی تمام تیاریاں مکمل ہیں اور حلقہ بندیوں کی حتمی اشاعت کے بعد یعنی 30 نومبر کے بعد انتخابات کے شیڈول کا اعلان کر دیا جائے گا. اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں. ترجمان الیکشن کمیشن صدر صاحب کو انہوں نے ایک طرح سے الیکشن کمیشن نے کہا کہ صدر صاحب تسی نہ بہ کے ہم چپ ہو، تو آپ کا کام کیا ہے اس طرح کے معاملات میں بات کرنے کا، آپ کیوں بول رہے ہیں؟ مطلب ہم یہ ابہام کریٹ کر رہے ہیں. ہم نے کہہ دیا الیکشن کروائیں گے تو ہم کروائیں گے، تو آپ کے کہنے پہ تو نہیں کروائیں گے. ہم نے جو تاریخ جو اپنے لیے جو شیڈول بنایا ہوا ہے وہ ہم دے دیں گے 30 نومبر کو شیڈول، آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں. اور یہ ایک جو خدشات ہیں بلاول بھٹو زرداری کے، وہ جو بات کرتے ہیں کہ جی الیکشن ملتوی نہ ہو، پھر یہ نواز شریف صاحب سے جو مطالبہ کیا جاتا ہے کہ الیکشن کی تاریخ کا مطالبہ کیوں نہیں کر رہے، تو یہ ان سب باتوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. بیسیکلی صدر صاحب نے ایک موقع دیا ہے تو پھر یہ بات، حالانکہ بلاول بھٹو کے پریشر جو تھا اس کے بعد یہ، اور پھر نواز شریف صاحب کا وہ جو نام لینا تھا 2 جرنیلوں کا، اس کے بعد یہ تاریخ کا یہ والا پریس ریلیز جو ہے نا 2 لائنوں میں آیا تھا کہ 30 نومبر کو الیکشن کا شیڈول جو ہے وہ جاری کر دیا جائے گا. تو یہ اور جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات ہوں گے. تو بہرحال ایک تو یہ اس طرف جا رہا ہے. اب جو اور معاملہ ہے، یعنی یہ جو الیکشن کمیشن ہے نا وہ اب ڈٹ گیا ہے. میں سن رہا تھا لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی تجویز ہے یہ کہ پرولونگ کیا جائے کاکڑ سرکار کو. اس پر میں اگلے ویلاگ میں بات کروں گا. کاکڑ سرکار کو پرولونگ کیا جائے، وہ لمبا عرصہ چلے، بہت پریزنٹیبل ہے، بہت خوبصورت ہے. کامران خان ٹائپ لوگ جو ہیں نا وہ جو چاہتے ہیں کہ ملک آرمی چیف چلائیں، اس طرح کے لوگ پھر ہر آرمی چیف کو اس طرح کا مشورہ دیتے. اس پر میں بعد میں اگلے ویلاگ میں بات کر لوں گا. اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ
ایک اور بڑا کارنامہ الیکشن کمیشن کا ہے، ہر کوئی اور نظر بھی آ رہا ہے، الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ اچھا، اس میں جو پولیٹیکل لوگ ہیں نا، سیاسی لوگ، ان کو لیول پلینگ فیلڈ کی مخالفت قطعاً نہیں کرنی چاہیے، چاہے ان کا سیاسی مخالفوں کے لیے بات ہو یا ایک تو جنرلائز بات ہو رہی ہے نا، لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوتی ہے جنرل، تو ہمارے مسلم لیگ نون کے دوست بیچ میں لے آتے ہیں عمران خان صاحب کو۔ خان صاحب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کون مانگ رہا ہے؟ خان صاحب تو سزا یافتہ ہیں، جیل پڑے ہوئے، بات ختم، اور سزائیں ہوں گی۔ پر عمران خان کے ساتھ اگر کوئی لوگ ملیٹنٹ تھے، نومی میں ملوث ہیں، ریاست ہے، ادارے ہیں، لوگوں کو اپنا اندر رکھا ہوا ہے، جیلوں میں لوگ، 102 لوگ کو ملٹری ٹرائل ہو رہا تھا، وہ سارے لوگ جیلوں میں، تو ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کو نہیں کوئی نہیں مانگ رہا ہے نا۔ گڑبڑ نہ کریں چیزوں کو، کہ کل عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی والے جو بات کر رہے تھے، آج آپ بھی وہ بات کریں۔ کہا گیا، میں نے ٹویٹ کیا تھا، عرفان صدیقی صاحب کے ٹویٹ کے اوپر میں نے ٹویٹ کیا تھا میرا خیال ہے، اس میں نیچے کسی نے لکھا کہ جی دیکھیں، اگر اس طرح ہی ہے لیول پلینگ فیلڈ آپ مانگ رہے ہیں تو پھر ایم کیو ایم کو، الطاف حسین کو بھی لے آئیں۔ او بھائی، متحدہ قومی موومنٹ موجود ہے الیکشن میں، ایک دن کے لیے بھی متحدہ قومی موومنٹ الیکشن سے باہر نہیں گئی۔ انہوں نے، پارٹی نے الطاف حسین کو الگ کر لیا، متحدہ لندن الگ ہو گئی، پاکستان کی ریاست نے ان کو بین کر دیا، تو وہ تو موجود ہے نا، پتن کا نشان موجود ہے، حق پرست رجسٹرڈ ہے، تو مطلب تھوڑا سا ذرا دل کھول کر باتوں کو سنیں بھی، سمجھیں بھی، اور تھوڑا سا اب جمہوری بن جائیں۔ مطلب اگر آپ کندھوں پر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی سب کو ہاتھی لتاڑ کے چلا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو نگران حکومت جو ہے مرکزی، اس نگران حکومت کے متعلق جائز ناجائز ایک شکایت ہے کہ وہ جانبدار ہے۔ اچھا، اب وہ جانبدار ہے یا وہ غیر جانبدار ہے، اس کا جواب کسی پولیٹیکل پارٹی کو نہیں دینا چاہیے۔ ایک پارٹی جو ہے وہ الزام لگاتی ہے کہ جی نگران حکومت جو ہے وہ جانبدار ہے، بی اٹھ کے کہتی ہے کہ نہیں۔ اچھا، حالانکہ بی وہ پولیٹیکل پارٹی نگران حکومت نہیں ہے، وہ خود اپنے آپ کو آ کر سامنے اس کو نگران حکومت کو ڈیفینڈ کر کے وہ خود اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن نے شکایتوں پر ایک نوٹس بھیجا ہے وزیر اعظم صاحب کو، نگران وزیر اعظم صاحب کو، انوار الحق کاکڑ صاحب کو۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 5 رکنی الیکشن کمیشن نے وفاقی وزراء کے عام انتخابات پر اثر انداز ہونے سے متعلق کیس کی سماعت ہے، اور جس میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پیش ہوئے اور بتایا کہ الیکشن کمیشن نے نوٹس نہیں دیا۔ الیکشن کمیشن نے نگران وزیر اعظم کو نوٹس جاری کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کیس کی آئندہ سماعت منگل تک ملتوی کر دی۔ مقدمہ ہے کیا؟ نگران کابینہ کے وزراء جو ہیں وہ انتخابات پر ہو رہے ہیں اثر انداز۔ ایک سیدھی سی بات ہے، پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں، نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، تحریک انصاف اپنے اندر اس طرح ابھی پولیٹیکل نہیں ہوئی تھی، تو وہ تو کچا انڈا ٹوٹ گیا۔ مسلم لیگ نون والے کچھ عرصہ پہلے تک کہتے تھے کہ ہم نے بہت سبق سیکھا ہے، خواجہ سعد رفیق صاحب کی تقریریں سن لیں اس وقت پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر، لیکن اب جو انداز ہے وہ انداز کچھ اور گواہی دے رہا ہے۔ ہمیں سب پولیٹیکل پارٹیز پیاری ہیں، ان پولیٹیکل پارٹیز میں اگر جمہوری رویہ ہوگا، ان کے اندر اگر برداشت کا مادہ ہوگا، یہ اگر اپنے اوپر تنقید یا کوئی نشاندہی اپنے اوپر ہونے والی سننے کی ہمت رکھیں گی، حوصلہ رکھیں گی، تب جا کر یہ لانگ ٹرم کے لیے سسٹین کر پائیں گی۔ ورنہ وہ کچا انڈا پی ٹی آئی ٹوٹ گیا نا، ٹوٹ جاتا ہے، ورنہ اکڑ کر چلنے والی چیز زیادہ دیر وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ لچکدار جو ہو نا انسان، وہ لچکدار کیا ہوتا ہے؟ ہر ٹائم بندہ سر جھکا کر نہ بیٹھا رہے،
یہ ہر ٹائم اکڑ کر نہ رہے، ظاہر ہے موقع ہوتا ہے ہر ٹائم، مطلب وقت کی، کس وقت کوئی موڈ ہوتا ہے، کس وقت کوئی موڈ ہوتا ہے، لیکن بہرحال اب ایک اور چیز ہوئی ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں 9 مئی کی قیدی ہیں، انہوں نے چیلنج کیا ہے نواز شریف صاحب کو، انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ان کی صحافیوں کے ساتھ گفتگو تھی، انہوں نے کہا ہے کہ جی میں نواز شریف صاحب کو چیلنج کرتی ہوں، بہادر ہو تو میرے خلاف الیکشن لڑ کر دکھاؤ۔ اب نواز شریف اشتہاری ہیں، ان کو الیکشن کے لیے باہر سے لایا گیا ہے، لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ جس نے الیکشن لڑنا ہے وہ باہر ہو۔ اب ظاہر ہے ڈاکٹر صاحبہ کو تو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ملتی، کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ کو کہا یہ جا رہا ہے، ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ براہ راست 9 مئی میں ملوث ہیں، بہت اچھی نائس خاتون ہے، لیکن بہرحال وہ جو جلوس گیا تھا اور کمانڈر ہاؤس، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو لیڈ کرتی ہوئی یہ گئی تھی، یا ان کو زبردستی لیڈ کروایا گیا تھا، لیکن یہ ادھر تھیں۔ تو اب وہ جیل میں، ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ان کا چیلنج جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو وہاں بیٹھ کر وہ کرتی رہیں۔ نواز شریف تو کیا، یہ تو اپنے عروج کے زمانے میں بھی نواز شریف صاحب کی اہلیہ جو جلاوطنی میں تھی، بستر مرگ پر تھی، بیگم کلثوم نواز صاحبہ، ان کے خلاف الیکشن نہیں جیت سکی تھی ڈاکٹر صاحبہ، اور اس وقت فوجی ٹھپے بھی لگوا رہے تھے اور ہم نے دیکھا بھی تھا۔ تو چیلنج جو ہے ڈاکٹر صاحبہ کر رہی ہیں، اب ڈاکٹر صاحبہ اس پوزیشن میں نہیں ہے جس پوزیشن میں وہ جیت سکتی تھیں ریاست کی مدد سے، تب بھی ہار گئی تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔